نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ راسخین فی العلم دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنے کا حکم دیا، یا اس دعا کی وجہ سے یہ کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جن کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، اور فتنہ جوئی کے لیے آیات متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے۔ دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت میں مختلف مذاہب ہیں۔ متزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر کا پیدا کرنے والا ہے، شر کا وہ خالق ہی نہیں ہے۔ اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔ کسی شخص کے دل میں کجی اور گمراہی کو پیدا کرنا شر ہے، اور متزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں اہل سنت کی یہ دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا تو اب ان کے گمراہ ہونے اور بد عقیدہ ہونے اور بد عقیدہ اور بد عمل ہونے میں ان کا کیا قصور؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان برائی کا کسب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں برائی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ جب انسان کجروی کا کسب اور کسد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ سورۃ صف میں بھی آئی ہے۔ آیت نمبر 5 ہے جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کجروی ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دعا کا ایک محمل یہ ہے کہ ہمیں شیطان اور اپنے نفسوں کی شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں شیطان
اور اپنے نفسوں کی شر سے محفوظ کر دے تاکہ ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں۔ ایک اور محمل یہ ہے کہ ہم کو ایسی آفات اور بلاؤں میں مبتلا نہ فرما جس کے نتیجے میں ہمارے دل ٹیڑے ہو جائیں۔ یہاں پر لطف و کرم کرنے کے بعد ان الطاف و عنایات کو ہم سے سلف نہ کر، اپنا لطف و کرم، اپنی رحمت جو تو نے ہم پر کی ہے اس کو ہم سے دور نہ کر، جس کے نتیجے میں ہم فتنہ میں پڑ جائیں اور ہمارے دل ٹیڑے ہو جائیں۔ بکثرت احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل ہے۔ اکثر کتابوں میں یہ آپ کی دعا کو لکھا گیا ہے کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین میں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے آپ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدلنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اور ایک جگہ آتا ہے ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں یہاں اردو میں بات کر رہا ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بدلے جاتے ہیں؟ یہ روایت ہے حضرت امام ابن مردویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بدلے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں، سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں مستقیم رکھتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے جو ہمارا رب ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے، بے شک وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک دعا سکھا دیں جو میں اپنے لیے کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ محمد نبی کے رب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کو بخش دے، میرے دل کو، میرے غیظ کو دور کر دے، میرے دل سے میرے غیظ کو دور کر دے، اور جب تو مجھے زندہ رکھے تو مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کی انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل۔ تو اللہ تبارک و تعالی انگلیوں سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، جسامت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو پھر یہ حدیث کے اندر یہ انگلیوں کا تذکرہ کیوں آیا بھائی؟ یہ متشابہات میں سے ایک بات ہے، اور ایسی چیزوں میں پڑھنا بھی ٹیڑھا پانی ہونا ہے، ٹیڑھا پانی کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں آیت مبارک ہے کہ اللہ کسی چیز کی مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز کی مثل نہیں ہے۔ کسی چیز کو بیان کر کے
کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی ذات کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اللہ مثل ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہم جانتے ہیں جیسے آپ نے فرما دیا، اور ہمارا اس پر اعتماد ہے، اور اس کو اللہ کے ہاں جو صحیح معنی ہے، جو اللہ کے نزدیک درست پہلو ہے، ہم اس کی تشریح نہیں کرتے، ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اس پر یقین تو رکھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے، لیکن ہم اس بات سے اس میں بحث میں نہیں پڑیں گے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں یا اللہ کے ہاتھ ہیں یا اللہ کا جسم ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ پاک ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے تو ایمان لایا ہے، آگے جیسے اللہ کا مقصود ہے، انگلیوں سے مراد ہے، وہ اس کی وضاحت چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ متشابہات میں پڑھنے والی بات ہے، تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے کہ اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو کیا اب آپ کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان دلوں کو بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی انگلیوں سے یہاں کیا مراد ہے ہم نہیں جان سکتے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ تو ہم نے جیسے ہماری انگلیاں ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ بھئی جیسے تم اپنی انگلیوں میں کچھ چیز رکھ کے اس کو چینج کر سکتے ہو، قوت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے وہ ویسے ہی کے ہے، تو ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن اس سے ہم آپ کی اللہ کی انگلیوں کی طرف جو بات ہے، انگلیاں ثابت نہیں کرنی ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ ہماری عقل میں آ جائے، ہم اس کو سمجھ پائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس دعا کو سکھایا گیا ہے، یہ وحی الہی ہے، تو ہمیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور اس دعا کو اپنی رب سے مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور ہمیں ہر ٹیڑھے پن سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔